صحابہ اکرام اور اہل بیت کی بارگاہ میں منظوم خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بشکل سلام اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں محبت بھرا سلام پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور چونکہ اہل سنت صحابہ اکرام سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں اور دونوں کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہے، ان کی عاقبت کتنی عمدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ میں اپنی اگلی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے ان ایمان افروز جملوں سے کرتا ہوں کہ جو آپ نے اپنی کتاب مطلع القمرین فی عبارت سبقت العمرین میں تحریر فرمائے۔ میرے امام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پس حکمت الہیہ نے صحبت و نیابت سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لوگ پسند فرمائے جو بہترین عالم تھے اور نفوس قدسیہ ان کے فضائل محمودہ میں سب سے اعلیٰ و اکرم۔ تربیت ربانی نے انہیں اس خوبی سے سنوارا کہ شریعت غرائے بیضائے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بارے گرا، جسے قول ثقیل سے تعبیر فرماتے ہیں، اپنے دوش پر اٹھا لیا اور بأحسن وجوہ اس کی ترویج و تبلیغ کو انجام دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام کی عظمت کو ان جملوں سے واضح کر دیا، اور ایک حدیث آپ کے گوش گزار کرتا چلو جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنی اسی تصنیف انیق میں تحریر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کو امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں جگہ دی، فرمایا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاہ وبعثہ برسالتی ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد فجعلہم وزراء نبیہ یقاتلون عن دینی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل تمام جہان کے دل سے بہتر پایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو چن لیا اور اپنا پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قلب کے بعد بندوں کے قلوب کو ملاحظہ فرمایا اور ان پر نظر فرمائی تو اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل سب دلوں سے بہتر نظر آئے۔ بس انہیں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وزیر کیا کہ اس کے دین کی طرف سے قتال کرتے ہیں۔ آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں کو بہت پاکیزہ بنایا ہے۔ یہ تو عام صحابہ اکرام کی عظمت اور ان کی شان ہے، مگر حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شان کو تمام شانوں سے الگ رکھا ہے اور انہیں خاص اپنی ذات پاک کے لیے چن لیا ہے۔ اسی لیے تو سرکار ابدقرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا، هل انتم تارکو لی صاحبی، هل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم سے یہ ہو سکتا ہے کہ میرے یار کو میرے لیے چھوڑ دو؟ کیا تم سے یہ ہو سکتا ہے کہ میرے یار کو میرے لیے چھوڑ دو، میرے یار کو میرے لیے چھوڑ دو؟ یہ تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام میں نے بیان کر دیا۔ صحابہ اکرام کی عظمت کو مختصراً میں نے ذکر کر دیا حدیث کے حوالے سے، مگر آئیے ذرا ان نفوس قدسیہ کا حال خوشمحال بھی ملاحظہ کرے
جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبی خصوصیت اور نسبی نسبت حاصل ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مطلع القمرین میں تلخیص الحبیر امام اسقلانی کی جو کتاب ہے اس کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں اور دو روایتوں کے مختلف الفاظ تحریر فرماتے ہیں اور اس کے بعد ایک تبصرہ تحریر فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایک غلام قرشی سید الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون حجامت پی لیتا ہے. خون حجامت کو پی لیا تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اس کو کیوں پیا، بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا احترست من النار ویروی قال اذهب فقد احرست نفسك من النار. سرکار علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا ترجمہ یہ ہے یعنی تو دوزخ سے بچ گیا، یا یہ فرمایا جاؤ تو نے اپنے تئی دوزخ سے بچا لیا، یعنی خود کو جہنم سے آزاد کر لیا ہے. کیوں آزاد کیا؟ اس لیے کہ تو نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خون حجامت کو پی لیا ہے. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا تبصرہ سنیں. فرماتے ہیں عزیز، جب حضور کے خون پاک کی برکت سے آتش دوزخ حرام ہو گئی، صحابی نے مصطفیٰ کریم کے جسم ناز سے نکلے ہوئے خون کو پیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیا. تو جو اسی خون سے بنے ہیں اور وہ یعنی خون ان کی رگوں پے میں ساری ہے یعنی جاری ہے، بہ رہا ہے، ان کے غلاموں کو دوزخ کی آنچ کیوں کر پہنچ سکتی ہے؟ یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے اماموں کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ جب سرکار علیہ السلام کے مبارک خون پاک کو پی لیا، جہنم سے آزادی مل گئی، تو جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہو، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اور ان کی برکت کی بنیاد پر ان سے محبت کرنے والوں کو بھی جہنم کی آگ پہنچ نہ سکے گی. سرکار علیہ السلام نے ایک حدیث میں حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے فرمایا، ان فاطمۃ احسنت فرجہا فحرمہ اللہ وذریتہا علی النار. بے شک فاطمہ نے اپنی عفت نگاہ رکھی، پاک دامنی اور پاکیزگی کا مکمل خیال رکھا، پس خدائے تعالیٰ نے اسے اور اس کی اولاد کو دوزخ پر حرام کر دیا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے کہ دونوں طرح کی باتوں سے اور دونوں طرح کی تصریحات سے ایک بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بھی بہت بلند و بالا ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اہل بیت کا مقام و مرتبہ بھی بہت بلند و بالا ہے. اور یہ اہل سنت والجماعت کا مقدر ہے کہ ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. ہم طرفین کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں. اگر اسی توازن کو سمجھنا ہے کہ جس توازن کو ان الفاظ میں تعبیر کروں کہ اہل سنت والجماعت نہ تو اہل بیت کی محبت کا نام اور دعویٰ لے کر تنقیص صحابہ کرتے ہیں اور نہ ہی حب صحابہ کا نام لے کر تنقیص اہل بیت اعظام کرتے ہیں، بلکہ وہ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ اکرام سے بھی محبت کرتے ہیں. اور ہم اسی نظریے کو مانتے ہیں جس نظریے کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ان الفاظ میں تحریر فرمایا. میرے امام فرماتے ہیں بالجملہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان یعنی عظمت شان، ان کے اصحاب کی رفعت مکان کو مستلزم یعنی لازم. اس کے آگے فرمایا جو کور باطن بے بصیرت ان میں سے کسی پر طعن سے اپنی زبان کو آلودگی ہزار خباثت کرتا ہے، جناب الہی کی کمال قدرت و عظیم حکمت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غایت محبوبیت و نہایت کرامت و منزلت پر حرف رکھتا ہے. اس عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بلندی عطا فرمائی ہے تو مصطفیٰ کی بلندی صحابہ اکرام کی بلندی کو لازم ہے. اب اگر کوئی ان صحابہ کے خلاف زبان درازی کرے گا تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے رب کے دیے ہوئے کمال پر، کمال قدرت پر اور اللہ کی عظیم حکمت پر انگلیاں اٹھا رہا ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی انتہائی محبوبیت پر اور انتہائی کرامت اور انتہائی منزلت پر حرف رکھتا ہے یعنی انگلی اٹھاتا ہے. آئیے ذرا اس حدیث کو بھی ذرا گوش گزار کریں
کہ سرکار علیہ السلام نے صحابہ اکرام کی بابت فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فیوشک اللہ ان یاخذہ. فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کا خوف رکھو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کا خوف رکھو، ان کو میرے بعد اپنے سب و شتم اور تبرہ اور توہین کا نشانہ مت بنا لینا. جو ان سے محبت کرے گا تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا، کینہ رکھے گا، تو وہ اس لیے کہ وہ مجھ سے کینہ رکھتا ہے اور میرے بغض و کینے کی وجہ سے ہی ان سے بغض و کینہ رکھے گا. جو انہیں ستائے گا وہ مجھے ستائے گا، اور جو مجھے ستائے گا وہ اللہ کو اذیت کی کوشش کر رہا ہے، اور جو اللہ کو اذیت کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ ان قریب اس کی گرفت فرماتا ہے. اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، مگر اہل سنت والجماعت چونکہ صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کو اور اہل بیت کے مقام و مرتبے کو سب کو جانتے ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے اہل سنت کی خوشمالی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اللہ راضی ہو فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت سے. وہ ایسے ہی امور کا لحاظ کرتے ہوئے فرماتے ہیں الصحابۃ کلہم خیار عدول لا نتکلم فیہم الا بخیر. اہل سنت کے نزدیک سارے صحابہ اکرام افضل و بہتر ہیں اور سب عادل ہیں، ہم ان کے بارے میں جب بھی زبان کھولیں گے بھلائی کے ساتھ کھولیں گے. اور آگے فرمایا اہل سنت کیا کہتے ہیں، خود صاحب سنت علیہ الصلاۃ والتحیہ فرما رہے ہیں. حدیث کے راوی حضرت مسعود ہے، وہ کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ اکرام کا ذکر آ جائے تو زبان کو روک لیا کرو، یعنی زبان درازی زبان تان دراز نہیں کرنا ہے. مگر میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہ غیب دیکھ رہی تھی ایک فرقہ ایسا آئے گا جو اس توازن کو برقرار نہ رکھ سکے گا، حب اہل بیت کا جام دکھائے گا مگر حقیقت میں یہودیت و عیسائیت کا کڑوا جام پلائے گا. اس وضاحت کو سمجھنا ہے تو الصواعق المحرقہ علی اہل الرفض والضلال والزندقہ کا مطالعہ کیجئے اور اس کے چند اقتباسات اور ان کی روایت کردہ حدیثیں میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. حضرت علامہ ابن حجر حیتمی متوفی 973 ہجری فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند میں اس حدیث کو روایت کیا. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یظہر فی امتی فی آخر الزمان قوم یسمون الرافضہ یرفضون الاسلام. فرمایا میری امت میں اخیر زمانے میں ایک قوم رونما ہوگی، ایک قوم پیدا ہوگی جس کو لوگ رافضی کہیں گے، وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے، چونکہ رفض یرفضو کا معنی ترک کرنا چھوڑنا آتا ہے. ایک دوسری حدیث بھی گوش گزار کر دوں، نتیجہ بعد میں نکالتا ہوں. دار قطنی کے حوالے سے حضرت علامہ ابن حجر حیتمی روایت کرتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیاتی من بعدی قوم لهم نبض یقال لهم الرافضہ فإن أدركتهم فاقتلوهم فإنهم مشركون. قال قلت يا رسول الله ما العلامة فيهم؟ قال يقرضونك بما ليس فيك ويطعنون على السلف. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد میری امت میں ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جس کا برا لقب ہوگا، اور وہ برا لقب کیا ہوگا؟ رافضہ، یعنی ان کو رافضی کہا جائے گا. حضرت علی سے فرمایا اگر تجھے یہ جماعت مل جائے تو ان کو چھوڑنا مت، قتل کر دینا. کیوں؟ علت بیان کی سرکار علیہ السلام نے فإنہم مشرکون، چونکہ اس امت میں یہ مشرک ہے. حضرت علی عرض کرتے ہیں سرکار ان کی پہچان کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یقرضونک بما لیس فیک، وہ تیرے سلسلے میں ایسی صفات اور ایسی باتیں بیان کریں گے جو تجھ میں نہیں پائی جاتی ہیں. اور دوسری پہچان ان کی یہ ہوگی وَيَطْعَنُونَ عَلَى السَّلَفِ، وہ سابقین یعنی گزرے ہوئے بزرگوں پر طعن و تشنیع کریں گے. اور ایک دوسری روایت میں اتنا اضافہ اور ہے يَنْتَحِلُونَ حُبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ يَنْتَحِلُونَ حُبَّنَا أَهْلِ الْبَيْتِ وَلَيْسُوا كَذَلِكَ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَسُبُّونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله تعالى عنهما.
فرمایا ان کی پہچان یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کا وہ دعویٰ کریں گے مگر حقیقت میں وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں ہوں گے، اور ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ابو بکر پر تبرہ کریں گے، عمر کو برا بھلا کہیں گے، ان پر تبرہ کریں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پہچان بھی بتا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی علامت بھی معلوم کر لی۔ اب آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو فرمایا تھا کہ تیرے اندر یقرضونک بما لیس فیک، تیرے اندر وہ صفتیں بیان کریں گے جو صفتیں تجھ میں نہیں پائی جاتی، اس معنی کو سمجھنے کے لیے مشکات شریف کی ایک حدیث آپ دیکھ لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا فیک مثل من عیسیٰ ابغضته اليهود حتى بعثوا امه واحبته النصارى حتى انزلوه بالمنزلة التي ليست له ثم قال يهلك فيها رجلان محب مفرط يقرضني بما ليس فيها ومبغض يحمله شرعني على ان يبهتني۔ پوری حدیث کا ترجمہ نہ کر کے مقصد کی بات بتا دوں، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کی تھی، ماں پر تہمت لگا لی، نصرانیوں نے محبت کی حضرت عیسیٰ سے تو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ حضرت علی فرماتے میرے سلسلے میں بھی دو طرح کے لوگ ہوں گے، جو مجھ میں ایسی باتیں نکالیں گے جو مجھ میں نہیں پائی جاتی ہیں اور وہ محبت میں غلو کر جائیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو نفرت کی بنیاد پر مجھ پر تہمت لگائیں گے۔ جنہوں نے تہمت لگائی تھی زمانے نے ان کو خارجی کہا ہے، اور جنہوں نے محبت میں غلو کیا تھا زمانے نے ان کو رافضی کہا ہے۔ اب سرکار علیہ السلام کا وہ جملہ گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تھا ان کو قتل کر دینا چونکہ یہ مشرک ہے۔ مشرک کیسے ہے اس کو سمجھنا ہے تو تحفہ اثنا عشریہ کا یہ جملہ سنے جو باب سوم در حوالے اسلاف شیعہ میں حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا، وہی جملہ ذکر کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا وَثَالِثًا بَأُلُوهِيَّتِ حضرت امیر مردم رداوت نمود۔ پیچھے سے ترجمہ یہ ہے کہ ان کا جو پیشوا ہے مقتدی عیسیٰ عبداللہ ابن سبا یہودی سرعانیت، رافضیوں کا جو پہلا پیشوا ہے وہ عبداللہ ابن سبا ہے، مذہب کے اعتبار سے یہودی ہے اور مسکن کے اعتبار سے سرعانی ہے۔ اس نے تیسرا برا جو کارنامہ انجام دیا تھا وہ یہ تھا بألوہیت حضرت امیر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی الوہیت کا دعویٰ کیا تھا اور لوگوں کو بتایا تھا معاذ اللہ وہ الہ ہے، ان کی پرستش کی جائے۔ اور اس سے پہلے حضرت امیر المومنین علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کو سارے صحابہ پر فضیلت دی تھی اور جملہ صحابہ اکرام کی معاذ اللہ اس نے تکفیر کی تھی اور اس کے بعد ان پر ارتداد کا حکم لگایا تھا۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے فرمان کا مصداق بن کر کے دکھایا۔ سرکار علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسی ایسی قوم پیدا ہوگی، مگر سنیوں ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نہ صحابہ اکرام پر زبانِ تان دراز کرتے ہیں اور نہ اہل بیت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، چونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اعتقاد الاحباب فی الجمیل المصطفیٰ والآل والاصحاب میں فرمایا، سنو آپ فرماتے ہیں ان کے اختلاف یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو اختلاف ہے وہ ہمارے نزدیک ابو حنیفہ و شافعی جیسے اختلافات ہے۔ اور امام اہل سنت یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کے مشاجرات میں دخل اندازی کو ہم حرام جانتے ہیں، مگر پیارے ان رافضیوں نے حب اہل بیت کا جام دینے کے بہانے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگشت نمائی کی۔ مسئلہ فدق میں بفتحتین انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ظالم قرار دیا، غاصب قرار دیا، مگر اتنا یاد رکھنا کہ یہ ان کا رویہ غلط ہے اور اس کی بنیاد جو انہوں نے بنائی تھی وہ عصمت کو بنائی تھی۔ عصمت کا معاملہ کیا ہے؟ عصمت کا معنی کیا ہے؟ حضرت عبدالعلی محمد ابن نظام الدین انصاری ہندی اپنی کتاب فواتح الرحموت میں عصمت کی وضاحت کرتے ہوئے اس کے معنی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں پہلا معنی کیا آتا ہے؟ فرمایا عصمت کا پہلا معنی یہ ہے کہ کبائر سے اجتناب کیا جائے، گناہ کبیرہ سے بچا جائے اور برے اخلاق سے دور رہا جائے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کبائر سے اجتناب کے ساتھ ساتھ صغائر سے بھی اجتناب کیا جائے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ عصمت کا کوئی نہ تو گناہ صادر ہو، نہ عمدن صادر ہو، نہ سہون صادر ہو، نہ خطان صادر ہو، اور اسی کے ساتھ یہ بھی
کہ خطأ اجتہادی بھی حکم شرع میں صادر نہ ہو. یہ تیسرا معنی جو میں نے بیان کیا ہے، یہی ہمارے اور رافضیوں کے درمیان مختلفی ہے. وہ اہل بیت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ان سے خطا اجتہادی بھی نہیں ہو سکتی. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت سے خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، اور یہ خطا اجتہادی معصیت اور گناہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی ثواب ہے. انہوں نے فرمایا فواتح الرحموت میں وَأَهْلُ الْبَيْتِ كَسَائِرِ الْمُجْتَهِدِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْخَطَأُ فِي اجْتِهَادِهِمْ وَهُمْ يُصِيبُونَ وَيُخْطِئُونَ. فرمایا اہل بیت مجتہدین ہی کی مانند ہے اور ان سے بھی خطا اجتہادی ہوتی ہے، وہ مصیب بھی ہوتی ہے، مخطئ بھی ہوتے ہیں. اصابت کی شکل میں 2 ثواب ہے اور خطا کی شکل میں بھی 1 ثواب ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں، ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ محفوظ عن الخطا تو ہیں مگر معصوم عن الخطا نہیں، اس لیے کہ معصوم عن الخطا صرف و صرف انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اور فرشتے ہیں. چنانچہ فتاوی رضویہ میں ہے. مسلمان ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کبیرہ گناہوں سے مطلقاً اور گناہ صغیرہ سے کے عمدن ارتکاب اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو اور مخلوق خدا ان سے دور بھاگے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت و مروت اور معززین کی شان و مرتبے کے خلاف ہے، قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہے. اور صحابہ اکرام کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ آگے فرمایا صحابہ اکرام کے باب میں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ حضرات رضی اللہ تعالی عنہم انبیاء نہ تھے، فرشتے نہ تھے کہ معصوم ہو. ان میں سے بعض حضرات سے لغزشیں صادر ہوئی مگر ان کی کسی بات پر گرفت اللہ و رسول کے احکام کے خلاف ہے. المعتقد المنتقد میں فرمایا گیا فَمِنْهُ الْعِصْمَةُ وَهِيَ مِنْ خَصَائِصِ النُّبُوَّةِ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِّ. اور اسی باب سے عصمت ہے، اور عصمت یہ نبوت کی خصوصیت ہے اہل حق کے مذہب کے مطابق. حضرات جو مسئلہ فدق ہے اس کے سلسلے میں تو علماء ہند و پاک سے بھی عرض ہے کہ اس مسئلے پر بڑا سنجیدگی سے غور کریں اور یہودیت بنام رافضیت کے چہرے سے نقاب ہٹائیں، کیونکہ یہ ہمارے اصول کی جڑیں اکھیڑنے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحابہ اکرام اور اہل بیت کا سچا وفادار رکھے اور ان کی محبت میں ہم سب کو موت نصیب فرمائے.